بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک انٹرنیشنل ہنگامہ برپا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ ہنگامہ جائز بھی ہے۔ اگر اس ہنگامے کو روکا نہ گیا تو امید ہے کہ بہت بڑا خطرہ یہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہنگامہ کیا ہے کہ محترمہ ملالہ جو نوبل انعام یافتہ ہیں، ان سے کوئی ایک میگزین ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اور وہ میگزین ایسی ہے کہ اس میں اگر کسی کا آرٹیکل چھپ جائے تو اس کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میگزین کے اس کا جو کور پیج ہوتا ہے، فرنٹ پیج، اس کے اوپر اگر کسی کا فوٹو چھپ جائے تو یہ بہت بڑی اس کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، عزت کی بات ہوتی ہے۔ اور اس میگزین میں کسی کا آرٹیکل چھپتا نہیں ہے، اور فرنٹ پیج پر بھی کسی کا کور جلدی چھپتا نہیں ہے، اسی شخص کا چھپتا ہے جو بہت ہی آئیکونک شخصیت ہوتا ہے۔ تو وہ میگزین کا ایک رائٹر آیا، اور اس نے محترمہ ملالہ جو غالباً افغانستان کی ہیں، ان سے آ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کہ کیا ایک عورت اور ایک مرد اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا ایک ساتھ رہنے کے لیے کیا ان کا نکاح کرنا، شادی کرنا یہ ضروری ہے؟ تو محترمہ ملالہ نے بڑی بے باکی سے اور بڑی بے شرمی سے، اور محترمہ ملالہ کو اپنے اس بیان پر کوئی ملال بھی نہیں ہے، انہوں نے بڑی بے شرمی سے اس کا جواب دیا کہ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ رہنے کے لیے یا ایک عورت کو ایک مرد کے ساتھ رہنے کے لیے کسی بھی نکاح کی اور کسی بھی شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ ایک کھلی دعوت ہے ان کی طرف سے کہ کوئی بھی آئے اور ہم سے بات چیت کرے، اور اس کے بعد میں اگر ہماری مرضی ہو تو ہم اس کے ساتھ میں ریلیشن شپ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک عورت کی طرف سے ایک دعوت زنا ہے کہ کوئی آئے ہم سے بات کرے، اگر ہمارا دل گوارا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں ریلیشن شپ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس ساری دنیا کی عورتوں کی طرف سے جو اس نے ایک بات کہی ہے تو ایک بہت ہی بری بات ہے، اور پوری انسانیت جو ہے پوری انسانیت کو اس بات سے خفا ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے کہ اس نے بہت ہی گندی بات کہی ہے۔ خصوصاً اسلام اور مسلمانوں کو تو اس سے زیادہ جو ہے خفا ہونا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے، اور یہ چاہیے کہ اس پر دباؤ ڈالے، اس کی اس بات کو جو اس نے کہا ہے اس پر اتنا پریشر بنائے کہ وہ اس بات کو جو اس نے کہا ہے اس سے وہ رجوع کرے، اور اس کو اس پر ملال آئے۔ لیکن ملالہ کو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ملال ہے، بلکہ اس نے تو حلال کر دیا ہے کہ کوئی عورت چاہے تو اپنے جسم کو کسی کے بھی حوالے، بغیر کسی شادی کے، بغیر کسی کے نکاح کے کر سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا کے تو بہت بڑے یہ جانکار ہیں، پوری دنیا میں کرتا پائجامہ پہن کر، سر پر دوپٹہ رکھ کر کے اسلام کی رہنمائی کرتی ہیں، اسلام کو پریزنٹ کرتی ہیں۔ اگر یہ ایسی عورت ہوتی کہ جو بے شرم مسلمان ہوتی ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ سر پر دوپٹہ رکھ کر کے، کرتا پائجامہ پہن کر کے اسلام کی رہنمائی کرتی، اسلام کو پریزنٹ کرتی، ایسی عورت اگر کوئی بات کہے تو دیگر لوگوں کو تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور اسلام اور مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس عورت نے جو بیان دیا وہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ اور دیکھو، دنیا میں خدا کو، اللہ کو، گاڈ کو، بھگوان کو ماننے والے زیادہ ہیں، یعنی مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں۔ مذہب کو نہیں ماننے والے، یا جن کو کہتے ہیں کہ
یہ کہتے ہیں کہ بس کوئی بھی بنانے والا، کوئی مالک اور کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایسے لوگ دنیا میں کم ہیں، لیکن دنیا میں خدا کو، گاڈ کو، اللہ کو، بھگوان کو ماننے والے دنیا میں انسان زیادہ ہیں۔ تو جو لوگ مذہب کے پیروکار ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، وہ ان کے یہاں کہیں نہ کہیں شادی کا تصور ہے کہ ایک عورت ایک مرد بغیر شادی کے وہ نہیں رہ سکتے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جو لوگ بغیر شادی کے ریلیشن شپ اختیار کرتے یا ریلیشن شپ میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اگر پتہ چل جائے تو اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے لوگ نکالنے کی، ان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے تو کھلے عام کہہ دیا، اور ایسی بڑی میگزین میں اس کا آرٹیکل چھپا ہے، اس کا فوٹو چھپا ہے کہ جس کو بہت سارے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور یہ آئیکونک شخصیت بھی ہے یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو نوبل انعام ملا ہوا ہے۔ اور یہ انگریز لوگ کرتے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی نوبل انعام دیتے ہیں اور نوبل پرائز دیتے ہیں کہ جو ان کے موافق کی بات کرے۔ اور ملالہ نے ملالہ نے وہی بات کہی کہ جو یہ چاہتے تھے، اور ملالہ کو اپنے اس بات پر کوئی ملال بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے تو اتنا غلط کام کیا ہے جو انسانیت کے اور مسلمانوں کے خصوصاً ایک دم خلاف ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا خوب احتجاج کرے، خوب سوشل میڈیا پر اس کو شائع کرے، اور اپنے ویڈیو بنا کر کے ڈالے، اور اس پر یہ پریشر بنائے کہ اپنے وہ اس بیان سے وہ رجوع کرے اور توبہ کرے، وہ معافی مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام پر ایک فرمان میں تحریر فرمایا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ یہ سورہ نور کیا ہے؟ یہ سورہ نور دوستو بزرگوں، یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے سورۃ انزلنا، کہ ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم نے خود اتارا ہے، اور اس کے جو احکام ہے یعنی کہ فرائض، واجبات، مستحبات کو ہم نے خود مقرر کیا ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ زنا کرنے والی عورت، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا بھی رحم نہیں آنا چاہیے کہ رحم کھا کر تم چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دونوں کے سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کا وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی رسوائی ہو اور دیکھنے اور سننے والوں کو عبرت حاصل ہو۔ زنا ایک ایسا جرم ہے جو بہت سارے جرائم کا مجموعہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ نے ان حدود کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جیسے 4 ایسے حدود ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر بھی کیا ہے اور اللہ نے اس کی خود سزا متعین کی ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے چوری کرنا، تو اللہ نے اس کی خود سزا متعین کی ہے۔ نمبر 2، ایسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کہ جس کو تہمت لگانے کے بعد اس کے اوپر کوئی شہادت یا گواہی آپ نہ دے سکیں۔ نمبر 3، شراب پینا، اور نمبر 4، زنا کرنا۔ لیکن ان چاروں میں بھی سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جو حد ہے وہ کیا ہے؟ وہ زنا والا عمل ہے، کہ زنا سے انسان کی جو نسل ہوتی ہے نا، وہ نسل بھی پاک نہیں رہتی ہے۔ کہ زنا والے عمل سے کوئی بھی معاشرہ ہمارا جو ہے وہ محفوظ، زنا والے عمل سے معاشرہ محفوظ نہیں رہتا، معاشرہ بے داغ بن جاتا ہے۔ اسی لیے جس قوم میں دوستو بزرگوں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ تو میں آخر میں ایک بات یہ کہتے چلوں کہ زنا ایک ایسا جرم ہے جو تمام جرائم کا مجموعہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اتنا اس کو شائع کریں، اتنا اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ بات یہ ملالہ تک پہنچے، اور ملالہ کو اس کا ملال ہو کہ میں نے جو جواب دیا ہے بے شرمی سے، یہ میں نے صحیح نہیں کیا، اپنے اس جواب سے وہ رجوع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔